کوئی قدم اٹھائیں تو صحیح، کوئی بات کریں تو صحیح۔ اور یار پانی جتنا مرضی بھی میلا کچیلا ہو جائے، آگ بجھانے کے کام تو آتا ہے کہ نہیں؟ تو اثر تو چیزوں میں ہوتا ہے۔ تو چڑیا نے اپنی چونچ میں، باقی تو نہ ساتھ چلیں، تو اس نے اپنی چونچ میں پانی کے چند قطرے بھرے جتنے آ سکتے تھے، اور لا کے حضرت ابراہیم کے لیے جو آگ جلائی گئی تھی اس کے قریب چھوڑے۔ ادھر سے رب کا حکم آ گیا، آگ میرے ابراہیم پہ ٹھنڈی ہو جا۔ تو وہ چڑیا، وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی، خدا کے حکم سے سلامتی والی ہو گئی۔ تو جا کے باقی چڑیوں سے کہنے لگی، دیکھا نا تمہیں کہتی تھی نا چلو، وہ قطرہ تو ایک ہی تھا پر حکم تو رب کا ہی آنا تھا نا، تمہیں کہا تھا نا چلو، اگر تم میرے ساتھ چلتی تو ہو سکتا ہے سیلاب بھی آ جاتا اور حضرت ابراہیم کے سارے دشمنوں کو بہا کے بھی لے جاتا۔ ایک تو سب سے پہلے اپنی اہمیت کو سمجھیں، آپ محسوس کریں کہ ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان جو ہوتا ہے نا اس کے ساتھ خدائی طاقت ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ اس کے ساتھ جو خدائی طاقتیں ہیں وہ کافر مشرک کے ساتھ نہیں۔ جب تک یہ سمجھ نہ لیتا کہ اللہ تعالیٰ کی طاقتیں، اس کا فضل میرے ساتھ ہے۔ دیکھیں احد کے میدان میں جب ابو سفیان پکارے، ابھی کلمہ نہیں پڑھتے تھے، وہ پکارے، انہوں نے کہا کہ کدھر ہیں فلاں بن فلاں، فلاں بن فلاں کدھر ہیں، دیکھو تمہارے کتنے لوگ ہم نے شہید کر دیے۔ تو حضور نے صحابہ سے کہا اسے کہو کہ تم تو کسی مولا کو مانتے نہیں اور ہم کوئی لوارث تو نہیں، ہمارا تو رب رسول ہے۔ ان سے کہو ہمارے جو چلے گئے وہ شہید ہیں، جو بچ گئے وہ غازی ہیں۔ تو پہلے تو مسلمان یہ پہچانے، اور جب پہچان لے اچھے طریقے سے کہ میں مومن ہوں۔ دیکھیں نا، ہم نے ساری زندگی جٹ بن کے، بٹ بن کے، رائی بن کے گزار دی۔ کچھ چاہیے نا کوئی زندگی کی کچھ 4 سال مسلمان بن کے بھی گزارے۔ اقبال کہنے لگے یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو۔ دل کبھی کرتا ہے کہ اقبال سے پوچھوں، آپ نے سب سے پہلے سید کا ہی نام لے دیا ہے۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، اور تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ مسلمان کو سمجھنا۔ دوسری بات یہ کہ جب وہ سمجھ لینا کہ میں ایک مومن ہوں، جس طرح باپ ہونے کی حیثیت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں، استاد ہونے کی حیثیت سے کوئی ذمہ داریاں ہیں، ہماری کسی جماعت کا مقتدا ہونے کی حیثیت سے ذمہ، اس طرح بحیثیت مومن بھی ہماری کچھ ڈیوٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا والعصر، محبوب آپ کے زمانہ پاک کی قسم ہو، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان نقصان میں، خسارے میں، سب انسان نقصان میں، الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال بھی کیے۔ نرا ایمان نہیں، آپ جہاں بھی قرآن مجید دیکھیں گے نا، اگرچہ بچائے گا نرا ایمان ہی بندے کو، لیکن یہ جو اعمال صالح ہے نا، یہ ایمان ہی کا ثمرہ ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے، یہ اسی کی شاخیں۔ بندہ مسلمان ہو تو اس کے کام بھی تو مسلمانوں والے ہو نا، مومن ہو تو اس کا رویہ بھی مومنوں والا ہو۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ آپ زبردستی منوائیں گے اور کوئی کام نہ کرے وہ مومنوں والا، لیکن وہ کہے کہ میں تمہیں منوا کے چھوڑوں گا۔ فرمایا ایک تو ایمان لائے، اور مضبوط ایمان، تگڑا ایمان، اور پھر وہ اعمال صالحہ کرے، اس کے کردار سے، گفتار سے، اٹھنے سے، بولنے سے، بات کرنے سے، لین دین کرنے سے، معاملات کرنے سے، تجارت کرنے سے اسلام چھلکے، اس کا لب و لہجہ مسلمان ہو۔ اقبال کہنے لگے خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ الا اللہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔ یعنی اس کے اعمال بھی ہوں اسی طرح کے، اس کا رویہ بھی ہو مسلمانوں جیسا۔ حضرت باعزید بستامی کا زمانہ تھا، تو ایک مسلمان ایک یہودی کا دوست تھا، اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، گپ شپ ہوتی تھی، آنا جانا تھا۔ تو وہ مسلمان اس یہودی سے کہنے لگا تیرا میرا یارانہ بڑا پرانا ہے، تو مسلمان کیوں نہیں ہو جاتا؟ تو اس کا دوست تھا، بے تکلف تھا، سجن تھا، وہ کہنے لگا یار میں نے دیکھے ہیں 2 اسلام،
ایک اسلام وہ ہے جس پہ تو عمل کرتا ہے، اور ایک وہ ہے جس پہ حضرت باعزید بستامی عمل کرتے ہیں۔ تو میرے ساتھ ہر جگہ چلا جاتا ہے، جہاں تمہارے دین نے منع کیا وہاں بھی چلا جاتا ہے۔ تو ایک تو ہے تیرے والا اسلام، جس طرح کی بولی میری اسی طرح کی تیری، جس طرح کا آنا بہنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا میرا اسی طرح کا تیرا۔ تو اگر تم کہہ رہا ہے تیرے والا اسلام قبول کروں تو اس میں تو صرف ایک کلمے کا فرق ہے معاذ اللہ، باقی تو سب وہی ہے۔ اور ایک اسلام ہے حضرت بایزید کا، بولے تو سچ بولے، کھائیں تو طیب کھائیں، دعوت دیں تو خیر کی دیں، بات کریں تو بھلائی کی کریں۔ اگر اسلام وہ ہے جس پہ حضرت بایزید عمل کرتے ہیں تو پھر تو ان سے کہے مجھے دین کی دعوت دیں، ان والا اسلام میں قبول کرنے کو تیار ہوں۔ جب تک ہمارے مزاجوں میں ہم نہ زبردستی، جب آپ ناراض نہ ہونا، بعض دینی لوگ اسلام کو لبادے کا نام ہے، داڑھی رکھ لی پگڑی باندھ لی تو بس اسلام مکمل ہو گیا، جبر کریں گے، بعض دفعہ اس طرح کا لہجہ اختیار کریں گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ اور بھئی اسلام فقط ظاہری حلیے کا نام نہیں، آپ کو پتہ ہے عقیدہ اور نظریہ تو بات ہی ساری باطن کی ہے، آپ کے اندر دین کتنا ہے، آپ سچ کتنا بولتے ہیں، دیانتدار کتنے ہیں، حلال حرام کا فرق کتنا کرتے ہیں، اس سے آپ کے اسلام کا پتہ چلے گا۔ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس قدر زیادہ مسلمان ہیں۔ صرف حلیے کا نام اسلام نہیں، میری بات کو یاد رکھیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان لاؤ، پھر ایمانداروں جیسے کام بھی کرو، اور پھر یہ نہیں کہ جس طرح کی ہوا ہو تم بھی ادھر کے ہو جاؤ۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، تمہارا ایمان بھی ہو، اعمال بھی ہو، اور تمہیں حق بھی کہنا آتا ہو۔ ہمارے ہاں لوگوں کا حق کہنا آتا ہے پر غریبوں کے بیچ۔ میں جی ہمیشہ سچ بولنا کدے نال؟ ماڑے بندے نال۔ میری گل کھری کرنا بھی، تو کھری گل ڈی ایس پی دے منہ تے کری جا کے، تیرا پتہ لگے یہ جڑی تو کھری گل کرنا ہے نا۔ دیکھو نا جی، آپ سارے لوگ مجھ سے پیار کرنے والے ہیں، میں جو مرضی کہوں آپ نے کہنا ماشاءاللہ، محبت سے ہیں نا آپ۔ مزہ تو تب ہے کہ ایوان اقتدار میں آپ جائیں، وہاں آپ سچ بات کریں۔ بہت سارے لوگ سچ بولتے ہیں دوسروں کے بارے میں، حالانکہ سب سے زیادہ سچ اپنے بارے میں بولنا چاہیے۔ لوگوں کے عیب چھپانے کا حکم ہے، وہ دنیا بیان کرتی ہے، اور اپنے لیے استغفار کا معاملہ ہے، وہاں لوگ دعویٰ نیکی کر جاتے ہیں۔ حق بات کی جائے، حق، اور یہ بات یاد رکھ لیں، جب آپ حق کے دائی ہیں پھر آپ کہیں میں سکون تلاش کروں، رات کو آرام سے سوؤں، دن کو موج سے کھاؤں، یہ ہو نہیں سکتا۔ حق کا رستہ بہرحال اس میں سپیڈ بریکر بھی آتے ہیں، اس میں کانٹے بھی آتے ہیں، اس میں تکلیفیں بھی۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک بندے کا جنازہ پڑھا تو لوگ کہنے لگے جی سارے ہی انہوں چنگا آن دے رہے، بندہ ہی کمال تھا، کسے کو شکوہ ہی نہیں، سب ہی اچھا کہتے۔ حضرت جنید بغدادی فرمانے لگے اوہو غلطی ہو گئی، منافق کا جنازہ پڑھ لیا، یہ تو جس کے منہ پہ جاتا تھا اسی کا ہو جاتا تھا۔ آپ فرمانے لگے اگر سچی بات کرتا تو کچھ نہ کچھ مخالف بھی ہوتا۔